اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزجع فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لأن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لأن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من الشيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من الشيعة ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں محمد والے محمد کے ذات پر. آگے آگے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ، سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ. ممکن ہے کہ تجھے زہرا کی دعا مل جائے. ارے زہرا کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہیں کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ بس میں عزائے پہ سرے زہرا ہے، یہ بس میں عزائے پہ سرے زہرا ہے. بیٹھو بادب جان گزرے زہرا ہے، بیٹھو بادب جان گزرے زہرا ہے. چادر سے ہر ایک کے اشک کہتی ہیں پاک. چادر سے ہر ایک کے اشک کرتی ہیں پاک. ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے. یہ بس عزائے. درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے جی کا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئے، علی کی بیٹیاں
زندہ میں جب اسیر ہوئے رسول زادیاں حاکم کی دستگیر ہوئے مصیبتیں حرم شاہ پر کثیر ہوئی میں حسین میں سیدانیاں فقیر ہوئی کئی دنوں سے میسر نابودانا تھا کئی دنوں سے میسر نابودانا تھا اندھیری رات تھی ٹوٹا سا قید خانہ تھا علی کی بیٹیاں فاتحہ صراط المستقيم صلی ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے بانی مجلس ستر جلد میں آصف کے ساتھ اس بات کی اور جملہ مضمون مومنین و مومنات کو اس میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع بسم اللہ سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا بھائی کے سر کو کیا زینب مزتر نے سلام خاک رفتار صلا سے جو زمانے کا امام اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام دشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگے سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا چون کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا
دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا، اپنی آغوش میں سربال سکینہ نے لیا، اپنی آغوش میں سربال سکینہ نے لیا، رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے، سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو، حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا، سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا، چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہے بابا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، میرے رخسار پا جو نیل عیان ہے بابا، یہ میرے منہ پا تماچوں کے نشان ہے بابا، میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا، خیموں میں لگی جل گیا سامان سارا، چھن گئے میرے گوہر جل گیا میرا کرتا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سہارا بابا، پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، روتے روتے ہوئے خاموش سکینہ ایک بار، کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار، میری گود میں آ جا میری پیارے دلدار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، جامنی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچے، چل بسی شام کے زیدہ میں دلاری بچی، جامنی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچے، چل بسی شام کے زیدہ میں دلاری بچے، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا، محمد وآل محمد السلام علیکم۔
محمد وعلى محمد صلوات. قبر عباس پہ زینب یہ فغا کہتی تھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تیری شہزادی نہ یوں دے دے پھر آئی جاتی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی تو اگر ہوتا تو ایسا میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا جیسے تو زین سے گرا ویسے میں ناکے سے گری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے ہو کہاں میرے جوانوں کے یہ فرماتے تھے لاش اکبر کی نہ ملتی تھی بھیا کو کبھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کئی بو بلا ارے لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی تو اگر ہوتا تو ایسا میر سجاد یہ محسوس کرو گے تم بھی
آتی ہے روز غازی پہ صدا سرور کی، آج بھی قید ہے زندان میں یہ بچی میری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ محمد وعلیہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بزرگ بھی تشریف فرمائیں اور قبلہ تشریف فرمائیں۔ ایک سلام کے چند اشعار، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجا، جس گھڑی بے ردا ہوئی زینب، جس گھڑی بے ردا ہوئی زینب، کربلا میں ہی مر گیا سجا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد، کیا ہے پردہ یہ شام والوں کو، میری دادی نے ہی سکھایا ہے، انہی لوگوں نے میری پھوپھیوں کو بیردہ شام میں پھرایا ہے، کیا غضب ہے کہ ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے بس ایک ردا سجا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد، ننھے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ کے مارا گیا سکینہ کو، پشت ناکا سے بھی گرایا اور تازیانے لگے یتیمہ کو، میں بندے ہاتھ دیکھ کر رویا، اس نے ہر درد پر کہا سجا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد، اس طرح سے بندھے ہیں رسی سے ہاتھ میرے گلے یتیموں کے، میں جھکوں تو زمین سے بابا پاؤں اٹھتے ہیں ننھے بچوں کے، بس رکوع میں ہی شکر کے سجدے کر کے گزرے گا اب تیرا سجا، نو کے نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد۔
بارہ دیگر صلوات. صفدر علی ابن آصف علی. میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، اور اب بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، اور میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو. آج روضہ ہے جہاں کل تھا وہیں پر زندہ، اور ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان. اور تم جو آتے ہو تو کچھ دیر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے گا. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. پر کہہ دو ہواؤں سے آہستہ کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے. یہ جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے،
ذراب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذراب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بی یو شور و ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور میں خوش ہوں کہ سوئی ہے میری دلاری، میں قربان اس کے اور اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نہ کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہہ کر بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میرے ہار نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں گا روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا،
جہاں قید باتی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ التماس سے سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سال ثواب و بلندی درجات۔ صفدر علی ابن آصف علی اپنے مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاذ لکبریائہ وطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اب حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تکلیف سے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔
تمام تر تعریفیں بلا شبہ اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جو پاک پروردگار عالم کتاب مجید و فرقان حمید کی ابتدا سے ہی اپنے رحمان ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے، اپنے رحیم ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ چاہے صفت رحمانیت ہو، چاہے صفت رحیمیت ہو، یہ دونوں صفات، یہ دونوں لفظ مشتق ہیں لفظ رحم سے۔ اور رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم شکم مادر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اس انداز میں پرورش پاتا ہے کہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنی ضرورت بیان کر نہیں سکتا، اپنی محتاجی کا اظہار کر نہیں سکتا، اس کے باوجود اس کی ہر ضرورت پوری ہوا کرتی ہے۔ تو جہاں بغیر مانگے عطا ہو اس صفت عطا کو رحم کہا جاتا، اور فرمایا اس صفت عطا کو رحم کہا جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار عالم، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار عالم۔ بغیر کسی تمید کے اس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک سورہ رکھا۔ انہی میں سے ایک سورہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سورہ عصر۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں شمار ہوتا ہے اس کا، سورہ والعصر کا قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے کل 3 سورے ہیں جو 3 آیتوں پہ مشتمل ہیں، ایک نصر، ایک کوثر اور تیسرا عصر۔ مختصر ترین سورہ مگر اتنا جامع سورہ ہے کہ بعض مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر قرآن مجید میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اس سورے کے علاوہ کچھ اور نہ بھی ہوتا تب بھی یہ سورہ کافی تھا۔ اور فرمایا آپ نے اس زمانے کے عربوں کی طریقت یہ تھی کہ جب ایک عرب دوسرے عرب سے ملنے کے بعد ملاقات کی، 2 عربوں نے 2 بھائیوں نے، اس کے بعد اب نشست برخاست ہو رہی ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اپنی اپنی منزل پہ واپس لوٹ رہے ہیں، تو رخصت ہونے سے پہلے ایک عرب دوسرے عرب کے سامنے سورہ والعصر کی تلاوت کرتا تھا، اس کے بعد خدا حافظ کہتا تھا، اس کے بعد نشست برخاست ہوتی تھی۔ گویا یہ طریقت تھی کہ ایک مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو مکمل نصیحت کر دی ہے ایک سورے کی صورت میں۔ کتنا جامع سورہ ہے اگر آپ غور کر سکیں تو، ہے نا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار عالم نے زمانے کو گواہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہاں غور کریں کہ اس سے پہلے پروردگار عالم نے ایسا نہیں ہے کہ وقت کی قسم نہیں کھائی، وقت کی قسم کھائی ہے، مگر وقت کے کسی مخصوص حصے کی قسم کھائی، یعنی کہیں والضحیٰ کہا، یعنی وہ وقت کہ جب سورج اپنے مکمل عروج پہ ہے، کہیں واللیل کہا رات کی قسم کھائی، کہیں والنہار کہا دن کی قسم کھائی، ہے نا؟ مگر یہ سورہ والعصر وہ مقام ہے جہاں پورے زمانے کو گواہ بنا رہا ہے، مکمل وقت کی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ رک کے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً وقت کوئی بڑی اہم چیز ہے جو پروردگار عالم وقت کو گواہ بنا رہا ہے یا وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ بڑی اہمیت ہے وقت کی، ہے نا؟ میں ذرا سی دیر کے لیے رکوں گا وقت کے اوپر، واقعتاً بڑی اہمیت ہے، ماضی میں بھی بڑی اہمیت تھی اور آج کے دور میں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور کاش یہ اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں عصر کے کئی معنی ہیں، عصر کے معنی زمان کے بھی ہیں، عصر کے معنی دہر کے بھی ہیں، عصر کے معنی قرن کے بھی ہیں، عصر کے معنی وقت کے بھی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ اور آج تک مسلمان اسی چیز میں پھنسا ہوا ہے کہ مولا کے کون سے معنی مستعار کیے جائیں، کیونکہ مولا کے معنی رہبر کے بھی ہیں، مولا کے معنی لیڈر کے بھی ہیں، مولا کے معنی صاحب تصرف کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ مولا کے کون سے معنی مستعار ہوں گے، تو بھائی سرکار نے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا جب کہا تھا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے بھائی، جس کا میں مولا ہوں، پہلے مولا کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا،
پھر مولا کا لفظ علی کے لیے استعمال کیا تو جو معنی مولا کے رسول کے لیے مخصوص کرنا وہی معنی علی کے لیے. درود بھائی اور محمد جو سمجھ. تو حق بات یہی ہے، مگر میں نے جانا ہے وقت کی اہمیت پہ. وقت بڑا اہم ہے، تبھی پروردگار عالم وقت کو گواہ بنا رہا ہے اور وقت کی قسم کھا رہا ہے. دیکھیے ماضی میں بھی وقت کی بڑی اہمیت تھی، حال میں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہے. ماضی کی اہمیت میں سمجھاؤں گا مگر اس کے لیے سہارا لوں گا غدیر کا. ٹھیک ہے، اور نوجوانوں کو یہ میسج، یہ پیغام میں پہنچا دوں. دیکھیے غدیر کسی حادثے کا نام نہیں ہے، اچانک نہیں ہو گیا غدیر. غدیر پروردگار عالم کا منصوبہ ہے، اور جب منصوبہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے. غدیر کے ایک ایک انتظام، ایک ایک اہتمام میں پروردگار عالم کی حکمت پوشیدہ ہے. میں دلیل کے ذریعے بات ثابت کروں گا. میں مثال کے طور پہ، سرکار کو کیا نہیں معلوم تھا کہ ممبر کی ضرورت ہوگی؟ سرکار جانتے تھے، عالم الغیب و شہادہ ہے، جانتے ہیں کہ غدیر کے میدان پہ اعلان ولایت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سرکار مدینے سے ممبر لیتے، کسی بھی سواری پہ لاد لیتے، اور جب غدیر پہ اعلان کرنا تھا مسجد نبوی کا ممبر ہوتا. کیا شان ہوتی کہ مسجد نبوی کے ممبر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے نا. دیکھیے چونکہ میں کہہ رہا ہوں عالم الغیب و شہادہ ہے، اب جب پتا ہے کہ اس چیز کا اعلان کرنا ہے، اتنا بڑا مجمع منعقد کرنا ہے، اتنا بڑا جلسہ منعقد کرنا ہے، تو انتظام تو کرنا ہوگا نا. بھائی جن لوگوں نے انتظام کیا مجلس کا آج کی، انہیں پتا تھا مائک کی ضرورت ہوگی، مائک کا انتظام کیا. انہیں پتا تھا بجلی کی ضرورت ہوگی، بجلی کا انتظام کیا. انہیں پتا تھا کہ کیمرے کی ضرورت ہوگی، کیمرے کا انتظام کیا. انہیں پتا تھا پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کا انتظام کیا. جس چیز کی ضرورت ہے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. سرکار جانتے تھے ممبر کی ضرورت ہوگی. کیا وجہ ہے ممبر ساتھ لے کے نہیں چلے مدینے سے لے جانا بھول گئے تھے. مثال کے طور پہ مکے سے لے لیتے، حج کر کے لوٹ رہے ہیں، وہاں سے بھی ممبر نہیں لیا. کا اس لیے نہیں لیا کیونکہ ممبر وہیں بنواؤں گا. پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ممبر وہیں بنواؤں گا. اچھا کیسا بنواؤں گا؟ پالانوں کا ممبر بنواؤں گا. تاریخ اسلام نے پہلی مرتبہ پالانوں کے ممبر دیکھے. اس سے پہلے پالانوں کا ممبر کبھی دیکھا نہیں گیا تھا. کوئی حکمت عملی ہے، کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں سرکار؟ یقیناً کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. جانتے ہیں اس زمانے میں پالانوں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو پالان کو نسبت ہے اونٹ سے. اونٹ اس زمانے میں بڑا اہم ہوا کرتا تھا. اونٹوں کے اوپر، سواری کے اوپر جنگیں ہو جایا کرتی تھیں، لڑائی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سواری اس وقت کے لحاظ سے کسب معاش کا ذریعہ تھا. مجھے میرے ساتھ ہے اگر میں جملہ عرض کروں، سواری اونٹ اس وقت کسب معاش کا ذریعہ تھا. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں پالان کو نسبت ہے اونٹ سے، اونٹ کو نسبت ہے روزی سے. سرکار نے پالانوں کا ممبر بنایا، علی کی ولایت کا اعلان کیا تاکہ رہتی دنیا تک کے مومن کو بتلا دے کہ تمہارے مال پہ حق ہے علی کا اور اولاد علی کا. درود پڑھے پر محمد وآل محمد. جو مطلب تمہارے مال پہ حق ہے علی کا اور اولاد علی کا، ہے نا بھائی. اسی حق کا نام خمس ہے نا، اسی حق کا نام خمس ہے. حق زہرا ہے، حق زہرا ہے خمس. اور میں رکنا نہیں چاہتا اس منزل پہ مگر ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام زمانہ بلند تر صلوات. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اللہ اکبر، جملہ سنیے گا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنی نمازوں میں یاد رکھیں. اللہ اکبر، دیکھیں میرے جملے نہیں ہیں، میرے کلمات نہیں ہیں، امام کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنی نمازوں میں یاد رکھیں تو حق کے زہرا خمس ادا کیا کرو. سرکار نے یہ طریقت قائم کر دی. ہمارے تمہارے مال پہ حق ہے علی کا اور اولاد علی کا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. شیعہ سنی دونوں متفق ہیں اس بات پہ. میں پھر کہہ رہا ہوں جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، اہل سنت کی کتابوں سے خمس دکھا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ یہ حق اولاد رسول ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. میں تو غدیر
اسیر ہو، ان کا جیسا بچپن ہوگا ویسی جوانی ہوگی، ویسا ہی بڑھاپا ہوگا. بھائی تبھی بچپن میں ازدر چیر کے بتلا رہا تھا کہ جوانی میں در خیبر اکھاڑ سکتا. درود پڑھو محمد والے. مطلب آپ لوگوں کے ساتھ کی شدید ضرورت ہے کیونکہ گلا ساتھ چھوڑ رہا ہے، لہذا آپ ساتھ دیتے رہیں گے، اس بات کا یقین ہے مجھے. درود پڑھیے بر محمد والے. توجہ عزیزان محترم، کتنا گہرا رشتہ ہے انسان کا اور وقت کا. اسی لیے وقت کی قسم کھائی نا. اچھا اور اہمیت بتلا دوں وقت کی، سنیں گے؟ اگر میں اس وقت مجمع سے سوال کروں کہ ایک نعمت بتلائیں جو اس پورے مجمع کے پاس یکساں ہے، ایک نعمت مجھے ایسی بتلائیں جو پورے مجمع کے پاس یکساں، سیم، ایک جیسی، ایکول. ٹھیک ہے، آئیں گنتے نعمتیں کون کون سی ہیں. مال نعمت ہے، پروردگار عالم نے کسی کو زیادہ عطا کیا، کسی کو کم عطا کیا. عقل نعمت ہے، پروردگار عالم نے کسی کو زیادہ مدبر بنایا، کسی کو کم بنایا. علم نعمت ہے، پروردگار عالم نے کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو کم دیا. ٹھیک ہے. اولاد نعمت ہے، پروردگار عالم نے کسی کو کثرت اولاد دی، کسی کو ایک یا دو اولادیں دی، اور اس کی حکمت جس کو محروم رکھنا تھا اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. ایسا ہی ہے. کوئی ایک نعمت آپ مجھے نہیں بتلا سکتے جو پروردگار عالم نے کل انسانیت کو یکساں دی ہو، سوائے ایک نعمت کے. سوائے ایک نعمت کے. اس نعمت کا نام ہے وقت، ٹائم. اس نعمت کا نام ہے ٹائم. بھائی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے امیر ہوں کیونکہ میرے پاس دن کے 26 گھنٹے ہیں. کوئی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں کیونکہ میرے پاس دن کے 18 گھنٹے ہیں. پروردگار عالم نے حاکم کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، محکوم کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، عالم کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، جاہل کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، بیمار کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، طبیب کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، شاگرد کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے، استاد کو بھی وہی 24 گھنٹے دیے. تو بھائی اب اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو محکوم سے حاکم بن جاؤ گے، غلط استعمال کرو گے تو عالم سے جاہل بن. درود پڑھیے بر محمد وال. جزاک اللہ. محمد وال محمد صلوات. دیکھیں میں نے بات کو آگے لے کے جانا ہے. خدا کی اس وقت کی اہمیت کو سمجھیے گا، اور بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے وقت. اس لیے پروردگار عالم نے وقت کی قسم بھی کھائی ہے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص. دیکھو ایسی نعمت لائق قسم ہے پروردگار عالم کے لیے. دشمن جانتا تھا اس نعمت کی اہمیت کو، جسے تم وقت کہتے ہو، جسے تم ٹائم کہتے ہو. اس نے حملہ کیا اسی نعمت پہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس نے اسی نعمت پہ تو حملہ کیا. اس نے ایسے گیجٹس بنا دیے، ایسی ایپس بنا دی، ہے نا، ایسے سافٹ ویئر بنا دیے، ایسے میڈیمز بنا دیے کہ جن پہ وقت کا ضیاع محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم نے غور ہی نہیں کیا، وقت کا ضیاع محسوس ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک اور میں مثال دیتا ہوں، آپ گوگل پہ انٹرنیٹ پہ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے گا. سب جانتے ہیں ایک شہر جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ گوگل خود کر کے دیکھیے گا، اگر ریسرچ کریں تو یہ پتا چلے گا کہ اس کے جو جوا خانے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر اربوں کروڑوں ملین آف ڈالر کا جوا ایک رات میں کھیلا جاتا ہے، اس کے جو جوا خانے ہیں نا، ان میں کھڑکیاں نہیں ہیں، ان میں کئی وال کلاک بھی نہیں ہے. اس لیے تاکہ وقت کے گزرنے کا آپ کو پتہ نہ چل سکے، اور جس شیطانی منصوبے میں مشغول ہو اس میں مشغول رہو. دشمن نے حملہ کیا ہے وقت پہ. درود پڑھیے محمد وال محمد. پروردگار عالم نے اس وقت کو گواہ بنایا اور کہا انسان خسارے میں ہے. میں نے تفسیر کو مکمل کرنا ہے اس لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہوں. انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ لفظ خسارہ بھی سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں سوال کروں تو خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نقصان کو، گھاٹے کو، یہی تعریف ہے. اچھا اگر باہر نکل کے کسی سبزی فروش سے بھی پوچھوں نا، مطلب بڑے بزنس کی تو تعریف چھوڑیے، مگر اگر کسی سبزی فروش سے بھی میں پوچھوں کہ صاحب نقصان یا خسارہ کس چیز کا نام ہے، تو مجھے یہ بتلائے گا کہ صاحب یہ ایک شے ہے. توجہ رکھیے گا، میں نے خسارہ سمجھانا ہے. یہ ایک شے ہے، اس شے کی قیمت ہے.
اگر تو یہ شے اپنی اصل قیمت سے زیادہ میں بکی، توجہ ہے، اگر یہ شے اپنی قیمت سے زیادہ میں بکی تو منافع، اگر یہ شے اپنی اصل قیمت سے کم میں بکی تو خسارہ۔ خسارہ سمجھ میں آ گیا نا؟ پروردگار بتلانا چاہتا ہے اپنے نفس کی قیمت کو پہچانو، اسے کم سے کم مرضی ہے پروردگار خریدنے کے لیے بیچنا، اس سے کم میں بیچا خسارے میں رہو۔ درود پڑھے بر محمد اس سے کم میں بیچا خسارے میں رہو گے۔ دنیا کے لیے نہ بیچنا ہے نا، دنیا کے نہ بیچ، دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا بدانے محترم۔ مگر یہاں قرآن نے ایک استثناء لگایا، ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آیا استثناء، الا الذین آمنوا، یہ اللہ سن لیجئے اور اللہ کی حکمت سمجھ لیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ پروردگار عالم نے جب کبھی بھی اللہ استعمال کیا تو اکثریت کا انکار ہے، اقلیت کا اقرار ہے۔ 360 بت تھے، 360 بتوں کو پہلے پوچھتے تھے عرب، ٹھیک ہے، سرکار آئے، خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کیا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ آ گیا نا، کیا کیا؟ جو اکثریت میں باطل خدا تھے ان سب کا انکار کر دیا، اکیلے اللہ کا اقرار کر دیا، توجہ ہے۔ اسی طرح اس سورے میں کیا کہا کہ بھئی کل انسانیت خسارے میں ہے، اللہ، اکثریت خسارے میں ہے سوائے چند لوگوں کے۔ تو جہاں اللہ آ جائے وہاں اکثریت کا انکار ہے، اقلیت کا اقرار ہے۔ اب کیا کروں کہ تاریخ میں ایک اور اللہ ہے، لا فتح الا علی، دودھ پڑے محمد ٹھیک ہے نا بھائی جانے محترم۔ بہت تیزی کے ساتھ میں منزلوں سے گزر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ، خدا کی قسم۔ واپس آئیے خلقت انسان کی طرف، یہاں تک میرے ساتھ آ گیا انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو ہمارا ماننا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو الگ شخصیت دی ہے یا الگ خلق کیا ہے، انفرادیت دی ہے، تو یہ انفرادیت حیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ انفرادیت شخصیت کی بنیاد پہ ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب ایک الگ شخصیت تھے، ٹھیک ہے، اور ابو سفیان ایک الگ شخص تھا، ظاہری خد و خال میں تو دونوں ایک جیسے تھے، بھائی 2 آنکھیں دونوں کے پاس، 2 ہاتھ دونوں کے پاس، 2 پاؤں دونوں کے پاس۔ کس چیز میں فرق تھا؟ شخصیت میں فرق تھا، کردار میں فرق تھا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے۔ باطنی طبیعت میں فرق تھا، اور یہ شخصیت بنتی 2 ہی چیزوں سے ہے، ایک ایمان سے بنتی ہے، دوسری عمل سے بنتی ہے۔ پروردگار نے اسی لیے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اور نوجوانوں کے لیے پھر ایک جملہ کہتا جاؤں، بھائی بڑی تبلیغ ہے اس سورے میں، بڑی تبلیغ ہے اس سورے میں پھر کہتا جاؤں، میں پروردگار کہہ دیتا ایمان کافی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، بس کافی تھا۔ بھائی ایمان سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اچھا نہیں، ایمان کہہ دیا تھا تو کہتا اچھا وہ لوگ جو عمل صالح کرتے رہے وہ نجات پا گئے؟ نہیں، نہ اکیلا ایمان کہا، نہ اکیلا عمل صالح کہا، کا ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو دل میں صرف ایمان بٹھا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمیں تو مکمل یقین ہے، مکمل ایمان ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو خسارے میں ہو۔ اور وہ لوگ جو صرف عمل کر رہے ہیں دل میں ایمان نہیں، درود پڑھو اور محمد ٹھیک ہے نا محترم، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مگر میں کیا کروں کہ یہ عمل صالح اتنی ڈائیورسفائڈ کیٹیگری ہے کہ میں ایک تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا عمل صالح کی، بڑی ڈائیورسفائڈ ہے۔ اچھا میں مثال دے کے واضح کروں بات، نماز عمل صالح ہے، قرآن عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، زکوٰۃ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے تھے مثال کے طور پہ، اور ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ صاحب میرا بچہ آئی سی یو میں داخل ہے اور بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو بچہ زندگی کھو دے گا، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے کہا صاحب میں تو ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد آپ کے معاملے کو دیکھوں گا، جبکہ آپ کے ابھی وقت بھی تھا نماز کی قضا ہونے میں،
ٹھیک ہے, میں نے سارے پوائنٹس رکھ دیے. نماز عمل صالح ہے, مگر ایسی صورت میں نماز عمل صالح نہیں ہے. ایسی صورت میں, میں پوری ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں, ایسی صورت میں نماز عمل صالح نہیں ہے. تو بھائی عمل صالح کیا ہے؟ ہر احسن عمل جو پروردگار عالم کے نزدیک احسن ہو, جو پروردگار کے نزدیک محبوب ہو, وہ عمل صالح ہے. اس میں عبادت بھی آئے گی, اس میں معاشرت بھی آئے. درود پیغمبر محمد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے, وتواصوا بالحق. یعنی عجیب کمال بات ہے, پروردگار میں ایمان بھی رکھتا ہوں, میں عمل صالح بھی سر انجام دیتا ہوں, بس کافی ہے, خسارے سے بچ گیا, چھٹی. کہا نہیں, کدھر بھاگ رہے ہو بھائی, اکیلے تھوڑی رہتے اس دنیا میں, اکیلے تھوڑی رہتے اس دنیا میں. میں کوئی دوست احباب ہوں گے, کوئی خاندان ہوگا, کسی معاشرے میں رہتے ہوگے, کسی قوم میں رہتے ہوگے, کسی ملت کا حصہ ہوگے, ٹھیک ہے نا, تو ایسے ہی تھوڑی جانے دیں گے. وہی عمل لگے گا, وہی اصول لگے گا جو ایاک نعبدو پہ لگا تھا. غور ہی نہیں کیا آپ نے. بھائی کیا کہتے ہیں ایاک, کیا ترجمہ ہوا؟ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا ایاک عابدو, پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں, نہیں. ایاک نعبدو, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, خود بھی عبادت کرتا ہوں, اپنے اہل و عیال کو بھی ترغیب دیتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ معاشرے میں رہتے ہو اس لیے امر بالمعروف کرنا ہے, اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے صرف ایمان اور عمل صالح سے کام نہیں چلے گا, تواصو کرنا پڑے گا, حق کا پرچار کرنا پڑے گا, حق کا بیان کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا حق کہاں ہے, حق کس کے ساتھ ہے, بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا پروردگار میں ایمان بھی لے آیا, عمل صالح بھی کیا, چلا چلا کے حق کا تواصو بھی کر لیا, اب چھٹی, خسارے سے بچ گیا ہے, سارے چیک لسٹ پوری ہو گئی نا, بس اب جنت میں جانے دے. تو بھائی کتنی مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص, مثال کے طور پہ کوئی, یہاں پہ ایگزامپل نہیں لیتے, اپنی جوانی میں بڑا عابد و زاہد تھا, نماز شب بھی پڑھا کرتا تھا, خدا جانے کہاں کی ہوا لگئی کہ نماز شب تو چھوڑیے, اب فرضی نماز بھی پڑھنا بڑی مشکل ہو گئی. کتنی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, کتنی مثالیں میرے پاس بھی ہیں کہ صاحب پہلے بڑے عابد و زاہد تھے, ایک دم سے بدل گئے. صحیح ہے. تو بھائی آج کی عبادت کل کی نجات پر اکتفا نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے, اگر آج بڑے عابد و زاہد ہو تو گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی بڑے عابد و زاہد ہوگے. پروردگار یہی کہہ رہا ہے, ایمان رکھتے ہو, عمل صالح رکھتے ہو, امر بالمعروف کرتے ہو, تو بھائی اب استقامت سے کام لو, اس پہ قائم رہو, اور ثابت قدمی کے ساتھ صبر کی منزل پہ دودھ پیغمبر محمد وال. میں نے اپنی نوکری تمام کی اور کوشش کی کہ اس وقت کے اندر میں سورہ والعصر کی جو تفسیر اور تعریف بیان کر سکوں, میں نے کوشش کی. مگر بس اب ایک آخری میسج نوجوانوں کو ہدیہ کرنے کے لیے, اور پھر مصائب کی وادی میں اکثریت خسارے میں. ٹھیک ہے. اور تمہارے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے خسارے سے بچنے کا فارمولا دے دیا. ابے کیا کمال فارمولا دیا. کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ نقصان سے بچو, چاہتے ہو خسارے سے بچو, تو 5 چیزوں پہ عمل کرو. ٹھیک ہے. کون سی 5 چیزیں؟ نوجوان خصوصیت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو. مولا کہہ رہے ہیں 5 چیزوں پہ عمل کرو, خسارے سے بچ جاؤ گے. پہلی چیز, خدا کے علاوہ کبھی کسی اور سے امید نہ رکھنا. وہی عطا کرے گا, وہی دے گا, اب چاہے جس کے وسیلے سے عطا کرے, وہی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور مقام پہ مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی امیدیں کم رکھا کرو. ایسا کہ معاشرے میں جتنا ڈپریشن ہے, جتنی انگزائٹی ہے, وہ اسی لیے ہے کیونکہ امیدیں بہت باندھ رکھی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھا لی ہیں. ہر چیز سے, ہر رشتے سے, ہر کسی سے امیدیں بڑھا لی. جب امیدیں پوری نہیں ہوتی نا, اسی کو مایوسی کہتے ہیں. وہی فرسٹریشن ہے, وہی ڈپریشن ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی امیدوں کو کم رکھا کرو, کیونکہ جتنی امیدیں بڑھتی چلی جائیں گی تمہارے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے انہیں پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو پہلا منصوبہ دیا مولا نے, پہلا فارمولا دیا, اپنی امیدوں, صرف اللہ سے امید لگاؤ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگانا.
ٹھیک ہے. خسارے سے بچنے کا دوسرا فارمولا مولا کہتے ہیں اپنے اعمال کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا, کسی اور سے نہ ڈرنا, کسی کے عہدے سے نہ ڈرنا, کسی کے رینک سے نہ ڈرنا, کسی کی شخصیت سے نہ ڈرنا. اگر ڈرنا ہے تو اعمال سے ڈرو, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ تمہیں یہاں بھی رسوا کر سکتے ہیں, تمہیں آخرت میں بھی رسوا کر سکتے ہیں. تو اگر ڈرنا ہے تو اعمال سے ڈرو. تیسری چیز مولا کہتے ہیں جس چیز کا علم نہ رکھتے ہو, توجہ رکھیے گا, جس چیز کا علم نہ رکھتے ہو اس کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں. بھائی بڑا مسئلہ ہے. یونیورسٹی کالج میں ٹیچر سے پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں, درسی نشست میں عالم سے پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں. بھائی ڈرنا کیسا؟ جس چیز کا علم نہیں رکھتے سوال کرو, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں فلاح ہے. ٹھیک ہے نا, 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز مولا کہتے ہیں جس چیز کا کما حق علم رکھتے ہو اس کے اظہار میں کبھی نہ جھجکنا. اور اب 5ویں اور آخری چیز مولا کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا, کیونکہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے سر جسم کے لیے ہوا کرتا. درود پڑھے پر محمد وال. امام زمانہ بلند تر صلوات. بھائی محترم, یہ مجلسیں یہ عملی تفسیر ہیں تواصو بالحق کی اور تواصو بالصبر کی, کیونکہ یہاں پہ حق کی تلقین بھی ہو رہی ہے اور صبر کی تاکید بھی ہو رہی ہے. صبر سیکھنا ہے تو کوئی سیکھے حسین ابن علی کے گھرانے سے. بات آ گئی کربلا تک, اور واقعتاً اب اس سے زیادہ کیا زحمت ہے سماعت. یقیناً جو ایام ہیں جس شہزادی سے منسوب, ننھی شہزادی سے منسوب, دیکھیں میں واقعتاً مصائب نہیں پڑھ سکتا, سینے میں اتنی طاقت نہیں. میں تاریخ میں تعارف کراتا ہوں اس بی بی کا, ٹھیک ہے, آپ اس بی بی کو پہچانیے گا. میں تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا, آپ اپنے نصیب کے حساب سے گریا کرتے رہیے گا. پہچانتے ہیں اس بی بی کو؟ دیکھیں جب قافلہ کربلا کی جانب روا دوا تھا تو کئی مقامات پہ رکا ہے یہ قافلہ. ایک مقام جس کا نام ہے مقام سالبیہ, وہاں یہ قافلہ رکا. مقام سالبیہ کے حوالے سے کئی روایتیں تاریخ کی کتابوں میں, مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلم کی شہادت کی خبر آئی ہے. دیکھو قافلے میں مسلم کی 14 سالہ بیٹی حمیدہ موجود ہے. جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا, حسین نے ایک مرتبہ حمیدہ کو بلایا, سر پہ دست شفقت رکھا, تسلی کے بول ادا کیے, بچی کو پرسہ دیا اور کہا بیٹی آج سے خود کو یتیم محسوس نہ کرنا, تیرا بابا حسین ہے. اپنے بڑے اطمینان سے سن لیا. 14 سالہ بچی. اسی قافلے میں حسین کی 4 سالہ مظلومہ بھی ہے, سکینہ بھی ہے. سکینہ نے اپنی باپ کی سنت سے ہی دیکھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے لوگ آ کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں, جب کوئی یتیم ہوتا ہے لوگ پرسہ دیتے ہیں, جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو تسلی کے بول ادا ہوتے ہیں. شام غریبہ آ گئی, اب سکینہ یتیم ہو چکی ہے. بچی کے دل میں کہیں گمان ہوگا کہ کوئی آئے گا سر پہ دست شفقت رکھے گا, کوئی آئے گا تسلی کے بول دے گا, کوئی آئے گا پرسہ دے گا. عزیزوں آنے والا آیا ہے, سر پہ دست شفقت نہ رکھا, منہ پہ تماچے مارے. آنے والا آیا, پرسہ نہ دیا, دامن میں آگ لگا دی. آنے والا آیا, تسلی نہ دی, کانوں سے بالی. اجرکم من اللہ زدر, اجرکم من اللہ زدر. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. عجیب بی بی ہے. دیکھو شام غریبہ جب ایک مرتبہ بچوں کی گنتی شروع ہوئی تو ام کلثوم دوڑی دوڑی زینب کے پاس آئی اور کہا بہن زینب سارے بچے مل گئے, حسین کی سکینہ نظر نہیں آتی. دونوں بہنوں نے مشاورت کی, کہا 2 ہی مقامات پہ گئی ہوگی, یا تو نہر پہ کانوں کے زخم دکھانے عباس کے پاس گئی ہوگی,
یا باپ کے سینے پہ سونے مقتل گئی ہوگی. زینب نے کہا ام کلثوم تم عباس کے لاشے کے قریب جاؤ, ٹھیک ہے, میں مقتل جاتی ہوں. میں ارباب ذکر کہتے ہیں کہ ام کلثوم نے دور سے صدا دی تھی عباس, کہتے ساحل پہ لاشا تڑپا عباس کا. ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بھیا کھلا سر دکھانے نہیں آئی, یہ پوچھنے آئی ہوں یا سکینہ تو نہیں. ادھر مقتل میں زینب اینا سکینہ, اینا سکینہ, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. عزیزو جملہ سنو گے, ایک بے سر لاشے سے آواز آئی اے بہن زینب آہستہ, میری بچی ابھی تھک کے ابھی تھک کے سوئی ہے. اجرکم اللہ. عجیب منظر دیکھا پھوپھی نے, عجیب منظر دیکھا, دیکھا کہ ایک بے سر لاشا ہے اور لاشے کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بچی کو بیدار کیا اور بیدار کر کے کہتی ہے پھوپھی کہ بیٹا ایک سوال کروں. کب پوچھے پھوپھی جان, کہ تجھے کیسے پتا تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہ پھوپھی جان میں مقتل میں بابا بابا کی صدائیں بلند کرتی آ رہی تھی, اس بے سر لاشے سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ تیرا بابا. کہ اچھا ایک اور سوال کروں. کب پوچھے پھوپھی جان, کہ تو ہمیشہ بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی, آج پیروں سے کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ کہ پھوپھی اماں آئی سینے پہ سونے تھی مگر بابا کے سینے پہ اتنے تیر تھے اب مجھے جگہ نہ ملی, میں پیروں سے لپٹ گئی. ابھی تو بس آخری روایت سننا, آخری روایت کی زحمت ہے. قافلہ ایک مرتبہ چل پڑا, قافلہ روا دوا ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں, آپ کو تاریخ پتا ہے کہ قافلہ کس انداز میں چلا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں, گودوں میں بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, بے پالان کے اونٹ ہے, اس انداز میں قافلہ چل رہا ہے. ایسے میں چلتے چلتے وہ نیزہ تو جملہ سن لینا, آخری روایت ہے, وہ نیزہ جس نیزے پہ حسین کا سر بلند تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. اب سب نے کوشش کی کہ نیزہ آگے بڑھے, نیزہ آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ شمر اٹھا, کیا سن رہے ہو زدارو, آخری منزل ہے. ایک مرتبہ شمر اٹھا, اس نے کہا مجھے معلوم ہے نیزہ کیسے آگے بڑھے گا. اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلا عابد بیمار کی طرف. عابد بیمار کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے تیرے بابا کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب بیمار کی پشت پہ تازیانہ پڑا. ایک مرتبہ تڑپ گیا غریب, بیڑیوں کو سنبھالا, ہتھکڑیوں کو سنبھالا, نیزے کے قریب آگے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اب بابا جان میرا سلام. بابا جان آپ کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا, یہ ہم پہ تازیانے مارتے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آئی اے میرے سید سجاد, تیرے مظلومیت پہ تیرا باپ نثار, مگر سید سجاد کیا کروں؟ ارے سفر میں چلتے چلتے وہ اونٹ جس اونٹ پہ سکینہ سوار تھی, سکینہ کہیں گر گئی ہے. جب تک سکینہ نہ آئے گی یہ قافلہ. اللہ اللہ امتن قتلت کا, اللہ اللہ امتن ظلمت کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.
لیے بند پانی کر دیا آگے پیغمبر کے لیے ساتھ تیرا چھوڑ دو اصحاب سے کہتے نشان ساتھ تیرا چھوڑ دو اصحاب سے کہتے نشان سب یہ جھگڑے ہو رہے ہیں تیرے سر کے لیے سب یہ جھگڑے ہو رہے ہیں تیرے سر کے لیے بند پانی کر دیا آتے پیغمبر کے لیے شاہ کہتے تھے نہیں اولاد والا نہ کوئی شاہ کہتے تھے نہیں اولاد والا نہ کوئی تھوڑا سا پانی جو جیسے میرے اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی جو دے دے میرے اصغر کے لیے بند پانی کر دیا آجے پیغمبر کے لیے ہلکائے دل کو والوں سے جو زینب نے کہا ہلکائے دل کو والوں سے جو زینب نے کہا ظلم کو چاہو کرو آجے پیغمبر کے لیے ظلم جو چاہو کرو آجے پیغمبر کے لیے کیا کروں بھائی میرا شانے کٹا کر مر گیا کیا کروں بھائی میرا شانے کٹا کر مر گیا ورنہ میں موتا چھوٹی ایک چادر کے لیے ورنہ میں موتا چھوٹی ایک چادر کے لیے بند پانی کر دیا آلے پیغمبر کے لیے آیا رے تطہیر مارے خدا کیا کرے آیا رے تطہیر کے مارے خدا کیا کرے بیٹیاں زہرا یہ موتا چادر کے لیے بیٹیاں زہرا یہ موتا چادر کے لیے بند پانی کر دیا آگے پیغمبر کے لیے نظر کی سور ہے القمار کے کہا نظر کی سور ہے القمار کے کہا میرے محرتار کیا کہتے ہو کے لیے میرے محرتار کیا کہتے ہو پار کے لیے ہو ارے دربار میں جب ساتھ یا ہم شیر کا ہو ارے دربار میں جب ساتھ یا ہم شیر کا اس کو کرنا ہے اس وقت چادر کے لیے اس کو کرنا ہے اس وقت چادر کے لیے بند پانی کر دیا آگے پیغمبر کے لیے رو کر الوداع قبر سرور پر کہا زینب نے رو کر الوداع قبر سرور پر کہا زینب نے رو کر الوداع برادر الوداع گستاخر ہے ہم کیا گزری برادر الوداع اپنے سرور پر رو کر الوداع خیموں میں راتی راستے کفار نے خیموں میں راتی راستے کفار نے سر سے چادر الوداع سر سے چادر الوداع قبر سرور پر کہاں سے جب نے رو کر الوداع
معصوم کے گانوں سے گوہر الوداع لے لیجیے معصوم کے گانوں سے گوہر الوداع قبر سرور پر کہاں گئے اپنے رو کر الوداع یہ قلم دل سے نہ جائے گا قیامت تک کبھی یہ قلم دل سے نہ جائے گا قیامت تک کبھی آئے کوفے میں کئی سے قبر سر الوداع آئے کوفے میں کئی سے قبر سر الوداع قبر سرور پر کہاں گئے اپنے رو کر تراویح کیسی آئی ہے تو یاد کرو گے تراویح کیسی آئی ہے تو یاد کرو گے جو بھوکی جاتی ہے میرے اکبر الوداع جو بھوکی جاتی ہے میرے اکبر الوداع کی بہت امید ہے عباس کا بھائی میرا بھی بہت امید ہے عباس کا بھائی میرا کہنا چاہوں گی کہیں کوفے کھلے سر الوداع کہنا چاہوں گی کبھی کوفے کھلے سر الوداع قبر سرور پر کہاں گئے اپنے رو کر الوداع سننے والے ساتھ تھے جب میں وطن سے آئی تھی سننے والے ساتھ تھے جب میں وطن سے آئی تھی آ جاتی ہوں اکیلی گھر لٹا کر الوداع آ جاتی ہوں اکیلی گھر لٹا کر الوداع قبر سرور پر کہاں گئے اپنے رو کر الوداع
Oh